خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور قادر اور جلال جناب میں آپ سب کو سلام۔ سب سے پہلے میں اپنے خداوند یسوع مسیح کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے آج اس دوپہر مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ کے سامنے خدا کے کلام مقدس کی منادی جو ہے وہ کر سکوں، اور میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں اپنے استادوں کے سامنے آج اس سیشن کو کرنے والا ہوں۔ میں اپنے چرچ میں ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ انجیل سنانا جو ہے وہ کسی اعزاز سے کم نہیں ہے۔ یقیناً انسان ہوتے ہوئے ہم انسانوں سے رتبہ، مقام اور وہ تمام واہ واہ کی باتیں سننا زیادہ پسند کرتے ہیں، مگر میں اپنے چرچ میں ضرور یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ عظیم کام جو ہے وہ خدا کے کلام کو شیئر کرنا ہے، خدا کے کلام کو سنانا، اور یہ کسی اعزاز سے یہ کم نہیں ہے۔ آئیں کلام مقدس کی طرف بڑھے۔ میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں، یسایہ کی کتاب میں سے 40واں باب اور اس کی 26ویں آیت۔ کلام مقدس میں سے یسایہ کی کتاب اس کا 40واں باب اور اس کی 26ویں آیت۔ کلام میں لکھا ہوا ہے، اپنی آنکھیں اٹھاؤ اور دیکھو کہ ان سب کا خالق کون ہے، وہی جو ان کے لشکر کو شمار کر کے نکالتا ہے اور ان سب کو نام بنام بلاتا ہے۔ اس کی قدرت کی عظمت اور اس کے بازو کی توانائی کے سب سے ایک بھی غیر حاضر نہیں رہتا۔ کلام کے پڑھے سن جہاں پر خدا کی برکت ہو۔ یقیناً ہم سب کہیں نہ کہیں ہر روز بازار جانے کا ہمارا اتفاق ہوتا ہے، اور جیسے ہی ہم بازار کا رخ کرتے ہیں اور یقیناً ہمارے پاس ایک لسٹ ہوتی ہے، جو بھی چیزیں ہم نے لینی ہوتی ہیں ان کی ایک پراپر ہمارے پاس لسٹ ہوتی ہے، اور جو ہی ہم بازار میں جاتے ہیں تو بازار میں جب داخل ہوتے ہیں تو وہاں ہمیں ایک بازار کی رونق جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ کہیں پر کچھ چیز بیچنے والے آوازیں لگاتے ہیں، اور کہیں پر کھانوں کی خوشبو جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، اور کہیں جو دکاندار ہے کوئی کپڑوں کی آوازیں لگاتا ہوا نظر آتا ہے، اور کوئی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فروٹ بیچتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور بازار میں ہمیں ایک ایسا، ہم اس جگہ پر چلے جاتے ہیں جہاں پر ہم انہیں خریداری کرنی ہوتی ہے، اور بہت دفعہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے اور آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ ہم گھر سے طے کچھ کرتے ہیں اور ہم بازار سے کچھ لے آتے ہیں۔ بازار میں ہمیں ایک ایسا طبقہ نظر آتا ہے کہ جس کو ہم مزدور طبقہ کہتے ہیں، اور جو مزدور ہیں اگر آپ ان کے چہرے کی طرف غور سے دیکھیں تو وہ لوگ آپ کو ایک مایوس سے نظر آئیں گے۔ اگر دیکھیں مزدور کی طرف تو سب سے زیادہ اگر دنیا میں کوئی محنت کرتا ہے تو وہ مزدور ہے، اور مزدور اینٹیں اٹھاتا ہے، گرمی میں گرمی اور سردی کا مقابلہ کرتا ہے اور اس میں رہ کر وہ زندگی گزارتا ہے، سب سے زیادہ محنت وہ کرتا ہے، مگر سب سے زیادہ حالت جو ہے وہ مزدور کی خراب ہوتی ہے۔ اسی طرح کہ جتنے ایماندار ہیں، جتنے ہم انجیل کو سنانے والے ہیں، سب سے زیادہ جو ایماندار ہیں وہی پریشانی کا شکار رہتے ہیں۔
بائبل سیمینار جو ہے ہمارا یہاں پر آنے کا جو مقصد ہے اور بائبل کو سیکھنے کا جو ہمارا مقصد ہے، خداوند کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ بائبل کو سیکھنے کا جو ایک ہی مقصد ہے وہ ہے نجات کو حاصل کرنا اور پھر ابدی جلال کو حاصل کرنا۔ اور نجات سے مراد ہے گناہوں کی معافی، نئے سرے سے پیدا ہونا۔ اور پادری کاشف صاحب نے ہمیشہ کی زندگی کے متعلق بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے اور نیکودیمس کی اگزامپل اس نے ہمارے درمیان رکھی ہے۔ بائبل سیکھنے کا ہمارا ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے نجات کو حاصل کرنا، اور پھر دوسری بات ابدی جلال جو ہے وہ حاصل کرنا ہے۔ اس سے مراد اس دنیا میں مسیحی زندگی گزار کر ابدی جلال میں داخل ہونا۔ اصل میں یہی ہمارا پرپس اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں جب تموتھیوس کا خط دیکھتے ہیں تو تموتھیوس اپنے خط میں بیان کرتا ہے کہ خدا کی جو چاہت ہے، خدا کی جو مرضی ہے کہ ہر انسان کی نوبت جو ہے وہ توبہ تک پہنچے، یہ خدا کی محبت ہے، کیونکہ خدا چاہتا ہے، خدا کی یہ مرضی ہے کہ ایک ایماندار جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرے، نجات کو حاصل کرے اور ابدی جلال کو جو ہے وہ حاصل کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نجات حاصل کرنے کے لیے ضروری کیا ہے، اور یقیناً یہ ایک سوال جو ہے یقیناً جو بائبل کو سنتے ہیں ان کے ذہنوں میں ضرور ہوگا کہ کیوں نجات حاصل کرنے کے لیے ضروری کیا ہے۔ یہ ایک سوال ہے۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں دو باتیں، خدائے واحد اور خدائے برحق کو جاننا، اور دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو جاننا جسے خدا نے بھیجا ہے۔ یہ دونوں باتیں ڈیفرنٹ ہیں۔ خدائے واحد و برحق کو جاننا، یسوع مسیح کو جاننا جسے خدا نے بھیجا ہے۔ بہت دفعہ ہم صرف یسوع مسیح کو ہم جانتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ بھوکوں کو اس نے کھانا کھلایا، اندھوں کو اس نے آنکھیں دی، کوڑیوں کے کوڑ پاک صاف کیے اور بہت سارے لوگوں کو شفا دی۔ نجات کو حاصل کرنے کے لیے صرف یسوع مسیح کو جاننا یہ کافی نہیں ہے۔ آج لوگ یسوع مسیح کو جانتے ہیں مگر خدائے واحد کو نہیں جانتے۔ خدائے واحد کو جانے بغیر ہم یسوع کو نہیں جان سکتے۔ یہ دونوں مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ان دنوں آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایک فروٹ کا بڑا سیزن ہے۔ آپ فروٹ جو ہے اورنج کا کہہ سکتے ہیں، اورنج کا فروٹ جو ہے موسم کے لحاظ سے ان دنوں آپ کو عام ملے گا۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ آپ کو مشورہ دے گا کہ آپ کی صحت کے لیے، آپ کی انرجی کے لیے، آپ کے معدے کے لیے جو فروٹ جو مالٹا ہے وہ بڑا بہترین ہے۔ اب ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ جو مالٹا ہے اگر ہم پراپر طور پر ڈیلی اس کو یوز کریں تو وہ کڈنی کی بیماری سے ہمیں شفا دیتا ہے۔ ریسرچ یہ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ ڈیلی مالٹا استعمال کرنے سے ہماری اسٹمک کی پرابلم جو ہے وہ دور ہوتی ہے۔ اور پھر ریسرچ یہ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ ڈیلی جو مالٹے کے چھلکے ہیں اپنے فیس ماسک پر لگانے سے نہ تو کریم کی ضرورت پڑے گی، نہ ادویات کی ضرورت پڑے گی، ہمارا چہرہ فریش ہوگا۔ یعنی یہ کس نے ہمیں بتایا؟ ایک ڈاکٹر نے، ایک ریسرچ نے ہمیں بتایا کہ یہ چیزیں استعمال کرنے سے ہماری زندگی میں یہ فائدہ ہوگا۔ مگر
ہم نے صرف جانا ہے، اسی طرح ہم یسوع مسیح کو جانتے ہیں کہ وہ شافی ہے، یسوع مسیح نجات دہندہ ہے، یسوع مسیح ہمارا منجی ہے، یسوع مسیح ہمارا خالق ہے، یسوع مسیح ہمارا مالک ہے، یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کا بیٹا. یہ کہاں سے جانا؟ بائبل سے. صرف محض یسوع مسیح کو جاننا جو ہے یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم نے ریسرچ سے جانا کہ مالٹے کے جو فائدے ہیں وہ یہ ہیں، مگر ہم نے صرف فائدے جانے ہیں، ہم نے اس کو استعمال نہیں کیا. یقیناً جب ہم فیس ماسک لگائیں گے تو فائدہ ہوگا، ہم کھائیں گے تو ہماری اسٹمک پرابلم دور ہوگی، ہم اس کو استعمال کریں گے تو ہماری کڈنی کی پرابلم جو ہے وہ دور ہوگی. یعنی استعمال کرنے سے خداوند یسوع مسیح نے بھی کلام مقدس میں کہا کہ میں وہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری، جو روٹی کو کھاتا نہیں اس میں زندگی نہیں. جب تک ہم یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں ہم لیں گے نہیں، نجات کو حاصل جو ہے وہ نہیں کر سکے تھے. صرف جاننا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. اسی طرح ہم یسوع مسیح کو جانتے ہیں خدائے واحد کو جانے بغیر. اس لیے خدائے واحد کو جاننا جو ہے وہ بڑا ہی ضروری ہے، اور خدائے واحد کے ذریعے پھر ہم یسوع مسیح کو جو ہے وہ ہم جان سکتے ہیں. آئے میرے ساتھ اس ایک آیت کو پڑھتے ہیں، یوحنا کی انجیل 17واں باب اور اس کی 3 آیت. اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے. یسوع مسیح کو جانے بغیر، خدائے واحد کو جانے بغیر ہم نجات کو حاصل جو ہے وہ نہیں کر سکتے. اس لیے بائبل کو جاننا اور سمجھنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. یہ ایک بچہ ہے اور اس کا ایک سوال ہے کہ ہم خدا کو دیکھ نہیں سکتے. کیوں ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں نظر نہیں آتی کیسے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ انسان کی آنکھ میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ خدا کو دیکھ سکے. ظاہری چیزیں وہ 22% ہماری آنکھ ہے جو 22% چیزوں کو وہ دیکھ سکتی ہے. 78% ہماری آنکھیں ان چیزوں کو دیکھ نہیں سکتی. اور جو چیزیں ہماری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں ان میں سورج ہے، ستارے ہیں، زمین ہے، پودے ہیں، جانور ہیں اور انسان ہیں. ہماری آنکھیں صرف انہی چیزوں کو دیکھ سکتی ہیں، اور جو پوشیدہ چیزیں ہیں 78% وہ ہماری آنکھیں ان چیزوں کو دیکھ نہیں سکتی. اور وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ہوا ہے، ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہوا نہیں ہے. ہوا ہے، مگر ہماری آنکھوں میں اتنی سخت نہیں ہے کہ ہم ہوا کو دیکھ سکیں. کیسے ہم ہوا کو دیکھ سکتے ہیں؟ ہوا کی ٹھنڈک سے. اگر آپ چھت پر جائیں اور جہاں ہوا چلتی ہو، اگر ہوا مشرق سے چلتی ہو تو آپ کے چہرے کو لگے گی اور ہم محسوس کر سکیں گے اور کہہ سکیں گے کہ ہوا ہے. کیسے؟ ہوا ٹھنڈی ہے یا ہوا گرم ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہوا ہے مگر ہماری آنکھ اس کو دیکھ جو ہے وہ نہیں سکتی. اسی طرح لہریں ہیں، لہروں کو ہم نہیں دیکھ سکتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ لہریں ہیں مگر ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی. آواز کو ہم دیکھ نہیں سکتے، آواز کو ہم سن سکتے ہیں. ہماری آنکھیں
آواز کو نہیں دیکھ سکتی. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آواز نہیں ہے، آواز ہے، مگر ہماری آنکھ اس آواز کو دیکھ نہیں سکتی، صرف محض ہمارے کان جو ہے اس آواز کو سن سکتے ہیں. اسی طرح طاقت ہے، محبت ہے، نفرت ہے، ضمیر ہے، روح ہے اور خدا ہے. انسانی آنکھ خدا کو دیکھ نہیں سکتی، اس لیے ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے. اس کے لیے ذریعہ کیا ہے؟ جو چیزیں نظر نہیں آتی، کیسے ان چیزوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے. ہماری آنکھ بیکٹیریا کو ہماری آنکھ جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتی، جراثیم کو ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جراثیم یا بیکٹیریا وہ نہیں ہے، وہ ہیں، مگر انسانی آنکھ جو ہے وہ بیکٹیریا کو، وہ جراثیم کو وہ دیکھ نہیں سکتی. اس کے لیے ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ ہمیں ضرورت ہے مائکروسکوپ کی. اس کے ذریعے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جراثیم ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری آنکھ جو ہے وہ آسمان کے ستاروں کو نہیں دیکھ سکتی، اور اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ وہ نہیں ہے، موجود ہے. اور اس کے لیے ذریعہ جو ہے وہ ٹیلیسکوپ ہے. اس کے ذریعے ہم ستاروں کو دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ برقی لہروں کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس جو ٹیلی ویژن ہے اس میں ہم ڈرامے، خبریں دیکھتے ہیں. یعنی ٹی وی ہمارے سامنے ہے، ابھی یہ بند ہے. اگر اس کی ڈش یا وائر تار اس کی نکال دیں تو یہ نہیں چلے گا. اس کے چلانے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ کیبل وہ لگائیں، اس کو آن کریں تو اس ڈش کے ذریعے سے جو لہریں ہیں وہ آگے آئیں گی، اور اس کا ذریعہ دیکھنے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ ٹیلی ویژن ہے. ٹی وی کے ذریعے ہم ان برقی لہروں میں جو نشریات چل رہی ہے ان کو ہم جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ ٹیلی ویژن ہے. اسی طرح خدا کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس ذریعہ کیا ہے؟ وہ خدا کا کلام ہے. خدا کے کلام کو، خدا کو دیکھنے کے لیے ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ کلام مقدس کی، بائبل مقدس کی. تب ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں. خدا کو دیکھنے کا جو ذریعہ ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ ہے بائبل مقدس. بائبل کے ذریعے سے ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں، ہم خدا کو جان سکتے ہیں، ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں. وہ ہولی بائبل، اس کے ذریعے سے ہم خدا کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. آئیں کلام مقدس میں سے دیکھیں گے یوحنا کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت. کلام میں لکھا ہوا ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم خدا کے کلام کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. کلام مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ پس اگر ہم خدا کو دیکھ نہیں سکتے تو پھر ہم خدا کو جان کیسے سکتے ہیں؟ اس کے لیے ذریعہ کیا ہے؟ وہ خدا کا، صرف خدا کا مقدس کلام، بائبل مقدس کے وسیلے سے ہم خدا کو جو ہے وہ جان سکتے ہیں. خدا کا کلام یوحنا کی انجیل میں پہلے باب کی پہلی آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ کلام خدا اور خداوند یسوع مسیح واضح طور پر بیان کرتا ہے یوحنا کی انجیل پہلا باب اور اس کی پہلی آیت میں کہ ابتدا میں کلام تھا، یعنی کلام، اور پھر کلام خدا تھا، یعنی خدا. اور پھر یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اور کلام مجسم ہوا، یعنی کہ کلام خدا اور خداوند یسوع مسیح. اور یہاں پر ایک سوال
آتا ہے کہ خدا نے خود کو جسمانی طور پر ظاہر کرنے کے لیے اپنے کلام کے وسیلے سے کیوں اپنے آپ کو ظاہر کیا؟ اس کا پہلا جواب ہے، پہلی بات یہ کہ انسانی آنکھ اس قابل نہیں کہ وہ خدا کو جو ہے وہ دیکھ سکے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وجہ ہے کہ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے۔ آئیں میرے ساتھ نکالیں اس تشریح کی کتاب کو، اس تشریح کی کتاب اس کا 18واں باب اور اس کی 15ویں آیت۔ کلام مقدس میں اس تشریح کی کتاب اس کا 15واں باب اور اس کی جو ہے آیت نمبر ہے وہ 15 آیت۔ آئیں بلند آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا، یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے خداوند اپنے خدا کے مجمع کے دن حروب میں کی تھی، کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سننے پڑی اور نہ ایسی بڑی آگ کا نظارہ ہو تاکہ میں مر نہ جاؤں۔ ہم یہاں پر جو سوال ہے کہ خدا نے خود کو کلام کے وسیلے سے کیوں ظاہر کیا، اس کا یہ جواب ہے کہ خدا نے خود کو کلام کے وسیلے سے کیوں ظاہر کیا؟ پہلی بات کہ انسان ناکامل تھا اور وہ کامل خدا کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اس لیے خدا نے کلام کے وسیلے سے اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ دوسری بات اور اہم وجہ، کلام مقدس خدا کا کلام فرماتا ہے، خروج کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں خدا کا کلام یوں بیان کرتا ہے کہ خدا نے خود کو اپنے کلام کے وسیلے سے ظاہر کیا۔ آئیں کلام مقدس میں سے جب ہم خروج کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 18ویں اور 20ویں آیت میں اس کا سائیکل سگوا اور اگر پس منظر میں جائیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مصر کی غلامی سے جب موسیٰ نے بنی اسرائیل کو نکالا تو ایک بہت لمبا عرصہ جو ہے وہ اسرائیل جو ہے وہ مصر کی غلامی میں رہے۔ مصری دیوتاؤں پر وہ یقین رکھتے تھے اور پھر 10 آفتیں جو خدا کی طرف سے مصریوں پر نازل کی تھی، خروج کے بعد خدا کو دیکھنے کی خواہش جو ہے وہ اسرائیل لوگ جو ہے وہ موسیٰ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں خدا کو دکھا، ہم خدا سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر جب خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو جا کے بنی اسرائیل سے کہہ دے کہ تو جو پاک اور صاف ہو کر نہا دھو کر تو خدا کے جنگل کوہ سینا جو مقرر کی گئی، طے کی گئی، وہاں پر ان کو بلایا گیا اور ملاقات کے لیے خدا نے وقت دے دیا۔ اور پھر خداوند کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ بنی اسرائیل کی جسمانی طہارت جو میں نے بیان کی، جو خدا نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ دینا کہ نہا دھو کر پاکیزگی ہو کر صاف ستھرے ہو کر تو کوہ سینا پر حاضر ہو جانا۔ اور پھر کوہ سینا پر خدا کے ظاہر ہونے کا منظر کو ہم دیکھتے ہیں
کہ جیسے ہی جو موسیٰ سے خدا نے کلام کیا تو کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ کوہ سینا جو ہے وہ خدا کے جلال سے بھر گیا اور بجلی بادل گرجنے لگا اور کرینا کی آواز جو ہے وہ زور و شور سے آنے لگی اور تمام کے تمام بنی اسرائیل لوگ جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھ موسیٰ ہم خدا کو دیکھنا نہیں چاہتے. اور وہاں پر لوگوں اور موسیٰ کے درمیان یہ بات طے ہو گئی کہ دیکھ موسیٰ اب تو خدا سے بات کرنا اور تیرے وسیلے سے جو خدا بات کرے گا تو ہم تک پہنچا دینا تاکہ ہم خدا کے پہاڑ پر جائیں اور کہیں مر نہ جائیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ استثنا کی کتاب 18واں باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوا. یعنی بس بنی اسرائیل نے موسیٰ اور خدا سے درخواست کی, یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن حروب میں کی تھی کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سننی پڑے اور نہ ایسی بڑی آگ کا نظارہ ہو تاکہ میں مر نہ جاؤں. یہاں پر یہ بات جو ہے وہ طے ہو جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے نبی سے کلام کیا اور نبی وہی خدا کا کلام جو ہے وہ آگے لوگوں کے درمیان جو وہ ڈیلیور کرتا ہے اور وہ خدا کا کلام جو ہے وہ یعنی خدا نبی سے بات کرتا اور نبی جو ہے اسی خدا کے کلام کو وہ لوگوں کے درمیان جو ہے وہ پیش کرتا. اور خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ماضی میں خدا کیا کیا کرے گا اور پھر خدا کا کلام ہی نبی کے وسیلے سے کہ خدا مستقبل میں کیا کرے گا اور پھر خدا حال میں جب وہ کیا کرنا چاہتا ہے. یعنی کہ خدا ماضی اور حال اور مستقبل کی باتیں جو ہیں جو نبی جو ہے وہ خدا کے کلام سے وہ کرتے. پس جو خدا کا کلام ہے ماضی کے متعلق خدا کا کلام بتاتا اور وہی خدا کا کلام مستقبل کے بتاتا. یعنی موسیٰ جو ہے وہ ماضی کے متعلق خدا کا کلام لکھتا ہوا کلام مقدس میں نظر آتا ہے. اور پھر جب نئے عہد نامے میں دیکھتے ہیں تو نئے عہد نامہ ہمیں مستقبل کے متعلق کلام کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. اور جب حال میں ہم دیکھتے ہیں تو پس خدا چاہتا ہے کہ ہم حال میں رہ کر مسیحی زندگی جو ہے وہ گزار سکے اور مسیحی زندگی گزار کر ہم جو ہے وہ ابدی جلال میں جو ہے وہ داخل جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. اور خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جب استثنا کی کتاب اس کا 28واں باب کو دیکھتے ہیں تو خدا موسیٰ سے بات کرے گا وہاں پر طے پایا اور موسیٰ بنی اسرائیل کو وہ تمام باتیں جو ہے وہ سکھائے گا. مگر یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ کے مرنے کے بعد کیا ہوگا. یہ ایک سوال ہے, کیا ہوا؟ اور یہ خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے استثنا کی کتاب میں. وہاں پر 18ویں باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہوا ہے, میں ان کے لیے
انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سب سے کہے گا۔ یعنی موسیٰ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا۔ یعنی کہ نبی جو ہے وہ خدا کے کلام کی کہی ہوئی باتیں، خدا کا کلام وہ دوسروں تک وہ لے کر جاتے، اور یہ خداوند کا کلام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ سے کلام کیا، اور وہی کلام موسیٰ جو ہے وہ ماضی، حال اور پھر مستقبل کی باتیں ہمیں کلام مقدس میں باتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ پس خدا نبیوں کو کلام دیتا، اور نبی خدا کا کلام لوگوں تک پہنچا دیتے تھے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں اس لیے خدا نے انبیاء کرام کو برپا کیا، اور تقریباً 40 انبیاء اکرام نے خدا کا کلام مقدس جو ہے وہ لکھا، اور یہ خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں کہ بائبل مقدس خدا جو ہے وہ ہمیشہ اٹرنل میں رہتا ہے، ابدیت میں رہتا ہے، اور خدا جو ہے ابدیت میں ہی جو ہے وہ رہتا ہے، یعنی اس کا شروع اور اس دنیا کا اختتام۔ تو بائبل بیان کرتی ہے کہ دنیا کا شروع ہے اور دنیا کا اختتام ہے، مگر خدا ہمیشہ اٹرنل میں، ابدیت میں جو ہے وہ رہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں کہ خدا نے دنیا میں انبیاء کرام کو برپا کیا، جس میں ہم موسیٰ کو دیکھتے ہیں جو ماضی کی پاس کی باتیں بتاتا ہوا کلام مقدس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا نے شروع میں پیدائش میں کیا کیا، نوح کے دور میں خدا نے کیا کیا، سدوم عمورہ میں خدا نے کیا کیا، بابل کے برج وہاں پر خدا نے کیا، نوح کی کشتی میں خدا نے کیا کیا۔ یہ ساری باتیں، ماضی کی باتیں، خدا کا بندہ موسیٰ جو ہے وہ ہمیں کلام مقدس میں ہمیں بتاتا اور سکھاتا ہوا جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اور یہ 1500 سال جو ہے یہ غیب آتا ہے، اور پھر خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اس دنیا میں آتے ہیں، اور پھر ہم دیتے ہیں کہ یسوع کے بعد جو نیا عہد نامہ ہے وہ 100 سال کی دہائی میں جو ہے وہ مکاشفہ کی کتاب جو ہے وہ لکھی جاتی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتاب جس کے ہم پرانا عہد نامہ کہتے ہیں 39 کتابوں پر جو ہے وہ مشتمل ہے، اور پھر ہم نئے عہد نامہ دیکھتے ہیں جو 27 کتابوں پر جو ہے جو مشتمل ہے، اس کو ہم نیا عہد نامہ کہتے ہیں۔ اور نیا عہد نامہ جو ہے، پرانا عہد نامہ ہمیں ماضی، اور پھر نیا عہد نامہ ہمیں مستقبل کے متعلق ہمیں سکھاتا اور بتاتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ اور 3500 سال پہلے خدا کا کلام ہمیں ماضی کی باتیں بتاتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے کہ جو ہمیں ماضی، حال اور مستقبل کی باتیں بتا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ خدا کا کلام ہے، اور خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں یہ ساری باتیں بتاتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ اس آیت کو ذرا ہم مل کر پڑھیں گے، پادری صاحب نے پادری کاشف نے پڑھی تھی، مل کر پڑھیں گے۔ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈو اور پڑھو، ان میں سے ایک بھی کم نہ ہوگا اور کوئی بے جفت نہ ہوگا، کیونکہ میرے منہ نے یہی حکم کیا اور اس کی روح نے ان کو جمع کیا۔ یسایہ کی کتاب 34واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں
جب پیدائش کی کتاب خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور یہ خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا سا پتھر ہے۔ کیسے انسانی عقل یہ تسلیم کرتی ہے کہ یہ جو ایک چھوٹا سا پتھر ہے کہ یہ خود بخود ہی یہ ایک جہاز بن جائے اور یہی جہاز خود بخود ایک حقیقت کا روپ جو ہے وہ دھار لے، یعنی یہ ایک حقیقی جہاز ہے اور یہ اس جہاز کا ایک ماڈل ہے، یعنی اس جہاز کو بھی کسی انسان نے بنایا اور اسی طرح یہ جو حقیقی جہاز ہے، ہوائی جہاز ہے، اس کو بھی ایک انسان نے بنایا، یعنی اس ماڈل کو بھی کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے اور اس حقیقی جہاز کو بھی کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ خدا کے لوگوں، اور یہ جو کائنات ہے کیسے، کیا یہ خود بخود تخلیق میں آ گئی؟ کیا یہ خود بخود بن گئی؟ یہ پہاڑ جو بڑے اونچے اونچے پہاڑوں کو ہم دیکھتے ہیں، یہ درخت، یہ نباتات، یہ حشرات، یہ حیوانات، یہ تمام چرند، یہ تمام پرند، خوبصورت فروٹ، خوبصورت جانور، یہ پیرٹ، یہ چڑیا، کیا یہ خود بخود وجود میں آ گئی؟ نو۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جس طرح اس ماڈل کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے اور اس حقیقی جہاز کا بھی کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، اسی طرح اس کائنات کا بھی بنانے والا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ خدا ہے کہ جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا، جس نے ان حشرات کو تخلیق کیا، جس نے ان نباتات خوبصورت چیزوں کو جو ہے وہ تخلیق کیا، وہ اور کوئی نہیں، وہ خدا ان کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ وہ خدا ہے۔ آئیں اس گھر پر غور کیجئے، بڑا خوبصورت گھر ہے۔ کیا یہ گھر حادثاتی طور پر بن گیا؟ آپ دیکھیں کہ یہ کتنی خوبصورت بلڈنگ ہے، یہ پودے ہیں، یہ جھیل ہے، یہ ڈیزائن ہے، یہ پینٹ ہے۔ کیا انسانی عقل اس کو تسلیم کرتی ہے کہ یہ خود ہی خود بن گیا ہو؟ کیا یہ ایک دن میں وجود میں آ گیا ہے یا حادثاتی طور پر یہ بن گیا ہے؟ آئیں ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ کو دیکھتے ہیں۔ چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یقیناً اس ماڈل کو بھی کسی شخص نے بنایا اور پھر اس گھر کو بھی کسی شخص نے بنایا، یہ حادثاتی طور پر نہیں بنا۔ خدا کے لوگوں، بالکل یہ انسانی عقل تسلیم کرتی ہے کہ یہ ماڈل، یہ گھر، یہ جھیل، یہ لان، یہ درخت، یعنی اس کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، بالکل یہ منصوبے کے تحت جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے۔ غور کیجئے، خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ یہ بالکل منصوبے کے تحت بنایا گیا ہے۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں، عبرانیوں کا نام پالوس رسول خط 3 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، چنانچہ ہر گھر کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے، مگر جس نے سب چیزیں بنائیں وہ خدا ہے۔ خدا نے یہ ساری کائنات کو جو ہے وہ بنایا۔ ایک شخص کو ہم دیکھتے ہیں جس کا نام ایگر مچل ہے، وہ جو سب سے پہلے ناسا پر گیا، وہ لکھتا ہے کہ چاند پر جانے سے پہلے میں خدا کی موجودگی کے بارے میں شک و شبہات کا شکار تھا، لیکن جب میں پہلی دفعہ چاند پر گیا اور وہاں سے میں نے زمین کو خلا کی وسطوں میں تیرتے ہوئے دیکھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی میرا دل
میں خود بخود ایک خدا پر یقین کرنے کا احساس پیدا ہوا، اور مجھے محسوس ہوا کہ یہ کائنات کسی اندیکھے ایکسیڈنٹ کا نتیجہ ہو سکتی ہے، بلکہ ضرور اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، اور یقیناً وہ کون ہے؟ وہ اور کوئی نہیں ہے، وہ خدا ہے۔ ہم ایک تصویر کو دیکھتے ہیں، دو تصویریں ہمارے سامنے موجود ہیں، اور یقیناً یہ پینٹنگ کی تصویر ہے، اور یہ کسی مصور نے اس تصویر کو جو ہے وہ کھینچا ہوا ہے۔ یعنی یہ تصویر جو ہے وہ ایک کسی بچے نے بنائی ہے، اور یقیناً یہ تھوڑی سی ادھوری سی تصویر لگتی ہے، مگر پھر بھی کسی نہ کسی نے تو اس کو بنایا ہے۔ مگر یہ تصویر جو ہے وہ کسی مصور نے، کسی تصویر کھینچنے والے نے خوبصورت سکیچ جو ہے وہ کھینچا ہے۔ کون سی تصویر آپ کے نزدیک زیادہ اچھی ہے؟ یقیناً آپ کا جواب یہ ہوگا کہ یہ مصور کی ہے۔ یقیناً اسی طرح اس بچے نے بھی خوبصورت تصویر بنائی ہے، اور اس مصور نے بھی اچھی تصویر کھینچی ہے، مگر خدا نے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، آمین، خدا نے اس کائنات کو بنایا، وہ گاڈ خدا ہے، اور اس نے اس دنیا کو جو ہے وہ بنایا ہے۔ دنیا کی تخلیق کو ہم دیکھتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ سولر سسٹم ہے، یعنی کہ یہ شمسی نظام، اردو میں کہہ سکتے ہیں آپ اس کو نظام شمسی۔ اگر ہم دیکھیں کہ اس نظام شمسی میں سورج ہے، اور پھر اور بہت سارے ایسے سیارے ہیں، اور جس میں زہرہ ہے، سورج ہے، اور اس میں بہت ساری اور چیزیں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، اور پھر ہمیں یہاں پر زمین جو ہے وہ نظر آتی ہے، یعنی اور بہت سارے سیارے یہاں پر موجود ہیں، اور یہاں پر چاند بھی جو اسی پر پایا جاتا ہے۔ 38,000 کلومیٹر جو ہے وہ چاند اور سورج کا فاصلہ ہے۔ یعنی خدا نے زمین کی جب تخلیق کی تو خدا نے یہاں پر زندگی کو رکھا، اور یہاں پر خدا نے کائنات کی تخلیق کی، اور خداوند کا کلام یہ بیان کرتا ہے، جب پیدائش کی کتاب کو دیکھتے ہیں تو پہلے دن خدا نے روشنی کو بنایا، اور دوسرے دن آسمان کو خدا نے بنایا، اور تیسرے دن خدا نے زمین، سمندر، نباتات کو بنایا، اور پھر چوتھے دن ہم دیکھتے ہیں سورج، چاند اور ستاروں کو بنایا، اور پانچویں دن سمندر، جاندار اور پرندوں کو پیدا کیا، اور چھٹے دن جو ہے وہ چپاؤں اور انسان کو بنایا۔ سب سے آخری دن، چھٹے دن، خدا نے انسان کو بنایا۔ کیوں؟ تاکہ انسان ان چپاؤں، پرندوں اور یہ جو تمام اوپر والی چیزیں ہیں، روشنی، آسمان، سمندر، نباتات، سورج، چاند، ستارے اور یہ سارے ہریالی والے درخت، ان سب سے وہ لطف اندوز جو ہے وہ ہو سکے۔ خدا نے پہلے ہریالی کو پیدا کیا، پھر خدا نے جانوروں کو پیدا کیا کہ جانور جو ہیں وہ ہریالی کو کھا کر وہ زندہ رہ سکے، اور پھر خدا نے آخر میں انسان کو پیدا کیا کہ انسان جو ہے وہ جانوروں کو کھا سکے اور ہریالی کو بھی جو وہ استعمال میں جو وہ لا سکے۔ پھلوں کو فروٹ کہہ سکتے ہیں، مختلف چیزوں کو کہہ سکتے ہیں،
اور خدا نے ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ خدا نے جو ہے وہ دنیا کو جو تخلیق کیا. خدا خالق ہے اور اسی خدا خالق نے کائنات کی جب وہ تخلیق کی, تمام کائنات کی خدا نے تخلیق کی, اور خدا نے اسی کائنات میں زندگی کی تخلیق کی, اور اسی زندگی میں انسان کو خدا نے رکھا تاکہ انسان کائنات کی تخلیق سے زندگی سے لطف اندوز ہو سکے, کیونکہ خدا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ خدا کیا ہے, وہ خالق ہے. یہ چمپینزی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ جو چمپینزی ہے یہ بڑے ہی کہا جاتا ہے کہ یہ ذہین ہے, یہ بہت ذہین پائے جاتے ہیں. اگر آپ کسی بھی نیشنل جغرافی ٹیلی ویژن پر دیکھیں, آپ کو یہ گاڑی چلاتے بھی نظر آئیں گے, آپ کو یہ مختلف کام کرتے بھی نظر آئیں گے. میں نے ایک ویڈیو کلپ میں دیکھا کہ یہ ویٹر کا کام بھی کر رہے تھے, اور یہاں پر یہ باکسنگ کا کام کر رہے ہیں. کیا خدا نے ان چمپینزی کو, بے شک اس میں خوبیاں ہیں, مگر خدا نے ان چمپینزی کو اپنی شبیہ پر نہیں بنایا. پادری صاحب نے بڑی بہترین طریقے کے ساتھ اس کی وضاحت کر دی ہے. خدا نے اپنی شبیہ پر کس کو بنایا؟ انسان کو بنایا. انسان ضمیر میں رہ کر خدا کی عبادت کر سکے, خدا کی پرستش کر سکے. آپ سب جانتے ہیں کہ اگر ہم انڈین کا کوئی بھی چینل لگائیں تو وہاں پر دو ہمیں ایسے چہرے نظر آئیں گے. ایک گنیش ہے جس کا دھڑ انسان کا ہے, اور جو سر جو ہے وہ جانور کا ہے. اگر آپ اس کی ہسٹری کو دیکھیں کہ جو گنیش ہے وہ بھولے شنکر اور سرسوتی کا کہا جاتا ہے کہ بیٹا ہے, اور کائنات کی جو زمین کی خوشحالی ہے یہ اس کے سپرد ہے. انسان کی عقل تسلیم نہیں کرتی کہ دھڑ جانور کا ہو اور نچلا دھڑ انسان کا ہو اور سر جانور کا ہو, اور کائنات کی ساری مخلوقات کی ذمہ داری اس شخص کی ہو. انسان کی عقل نہیں مانتی. کیوں؟ کیونکہ بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا نے یہ شرف انسان کو بخشا ہے کہ جب خدا نے ساری کائنات کو بنا ڈالا, تمام ہوا کے پرندوں کو بھی بنایا اور آدم کے پاس لے کر آیا, اور آدم سے کہا کہ اب تم ان کے نام رکھو. اس وقت آدم 100% عقل مند تھا, 100% عقل مند تھا, اور آج تک ہم آدم کے رکھے ہوئے ناموں سے ہم چیزوں کو جانتے ہیں. آدم نے جس چیز کو کہہ دیا کہ پہاڑ ہے, ہم بھی کہہ دیتے ہیں پہاڑ ہے. آج تک ہم نے بھی پہاڑ کہہ دیا ہے. اگر کہا کہ یہ جانور ڈائناسور ہے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ ڈائناسور ہے. ہم نے کہا کہ یہ آدم نے کہا کہ اس کا نام پیرٹ ہے, آج ہم بھی اسی پیرٹ کے نام سے اس طوطے کو جانتے ہیں. یعنی کہ انسان جو ہے اس وقت جب گناہ میں نہیں تھا تو وہ 100% عقل مند تھا, اور جب گناہ اس کی زندگی میں آ گیا تو 18% انسان جو ہے وہ اپنی عقل کو جو استعمال کرتا ہے. اور اس لیے خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ خدا نے انسان کو یہ برکت بخشی اور اس کو کہا کہ پھلو بڑھو, زمین کو مہر مقوم کرو, اور تمام مخلوقات اور حشرات کے نام کا شرف جو ہے وہ خدا نے آدم کو بخشا. یعنی کہ یہ جو چمپینزی ہیں یہ ان کا یہ کام تو ہو سکتا ہے, مگر یہ خدا کی عبادت یا اور کوئی کام نہیں کر سکتے. اور ایک اور دوسرا دیوتا جس کی پوری مشابہت جو ہے وہ بندر کی ہے, جس کو ہنومان کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوا کہ اس کا جو نام نہیں مجھے آ رہا, جو بڑا سا اس کا جو ہوتا ہے
برج کیا لیں. کہتے ہیں کہ کائنات کو وہ اس نے اپنے برج پر رکھا ہوا ہے. گرج کائنات کو اس نے اپنے گرج پر رکھا ہوا ہے. یہ بھی انسان کی عقل نہیں مانتی, کیونکہ ایک جانور یہ سارے کام نہیں کر سکتا. یہ کون کر سکتا ہے؟ وہ خدا ہے. وہ جو بندر ہے جس کا نام ہنومان ہے اور باقی جو کچھ وہ ساری دیو مالا کہانی ہے, سچائی یہی ہے کہ خدا نے یہ شرف, یہ برکت صرف اور صرف انسان کو دی ہے. کیسے یہ مینڈک ایسے محسوس یہی ہو رہا ہے. ایک دن میں جب اپنے چرچ میں سیمینار کر رہا تھا تو میرا چھوٹا بیٹا ہے, وہ 9 سال کا ہے. جب یہ سلائیڈ آئی تو اس نے سب سے پہلے جو پاپا یہ میں نے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا یہ دعا کر رہا ہے. یہ بچہ ہے نا, یہ دعا کے لیے نہیں بنا ہوا. یہ دعا کے لیے, میں یہاں پر بات بتانا چاہتا ہوں, جب مری میں ہمارا فیملی ٹرپ ہوا تو میرا چھوٹا بیٹا بھی, بڑا بیٹا میرا 11 سال کا ہے اور چھوٹا بیٹا میرا جو ہے وہ 8 سال کا. وہ بڑا تھوڑا سا ان معاملات میں بڑا تیز ہے. جب سارے پاسٹر صاحبان سیشن کر رہے تھے مری میں, کہہ رہے پاپا جو بھی پادری صاحب آتا ہے وہ ساری بورن اگین کی بات کرتے ہیں. یہ بورن اگین ہے کیا؟ یہ نئے سرے سے پیدا ہونا ہے کیا؟ سارے ایک ہی بات کر رہے ہیں. تو میں نے بیٹا بتایا سادہ سی الفاظ میں کہ نئے سرے سے پیدا اس کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا ہو اور خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہو کہ اس نے میرے گناہوں کا کفارہ دیا ہے, میرے ماضی اور حال اور مستقبل کے گناہ یسوع کے صلیب چڑھ جانے سے جو ہے وہ معاف ہو گئے ہیں. سادہ سی زبان میں نے اس کو بتایا. سو اس نے کہا کہ پاپا یہ تو میں بھی مانتا ہوں. کیسے؟ میں نے, آپ جب بھی کلام کرتے ہیں تو اس طرح کی باتیں آپ کرتے ہیں تو میرا اس پر ٹرسٹ ہے, میرا ایمان ہے اس پر. تو عبادت کے لیے, سمجھ کے لیے, عقل کے لیے, شعور کے لیے خدا نے انسان کو تخلیق کیا ہے. یہ جانور لگتا تو ہے عبادت, مگر یہ عبادت کے لیے نہیں ہے. عبادت کے لیے خدا نے انسانوں کو مقرر کیا ہوا ہے. وہی خدا کی عبادت کر سکتے ہیں. آئیں دیکھتے ہیں انسان کن عناصر پر مشتمل ہے. یہ ایک سوال ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جسم پر مشتمل ہے, یعنی بدن, اور بدن جو ہے وہ دیدنی ہے, خاک سے بنا ہے, اور کلام یہ بیان کرتا ہے کہ خاک ہی میں ہی وہ چلا جائے گا. اور اسپرٹ, روح جو ہے وہ نادیدنی ہے, خدا سے آئی ہے, خدا ہی کے پاس وہ کیا کرے گی؟ واپس چلی جائے گی. اس کے متعلق خدا ان کا کلام بڑی بہترین بات کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. اس لیے کہ ہمیں کس چیز کی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں روح, آپ کے خیال میں اہم کیا ہے؟ کہ یہ بدن اہم ہے کہ جو خاک سے دیا گیا ہے اور واپس خاک میں چلا جائے گا, کہ روح اہم ہے؟ یقیناً ہمارا یہی جواب ہے کہ ہماری روح جو ہے کیا ہے؟ اہم ہے. کیونکہ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ انسان کے نتنوں میں خدا نے زندگی کا دم پھونکا تو انسان کیا ہوا؟ انسان جیتی جان بنا. خدا نے مجھے اپنی صورت پر کیا جو ہے وہ پیدا کیا. وہ صورت کیا ہے؟ پادری صاحب نے پہلے بڑے بہترین طریقے کے ساتھ اس کی کیا کر دی ہے؟ وضاحت جو ہے وہ کر دی ہے. آپ کے خیال میں اہم کیا ہے؟ یہ ایک بڑا خوبصورت سا ریپر ہے. اگر ہم کہیں بھی سالگرہ پر جائیں تو ضرور ہم اپنے دوستوں کے لیے, بہن بھائیوں کے لیے گفٹ کا چناؤ کرتے ہیں. گفٹ 1000 کا بھی ہوتا ہے, گفٹ 5000 کا بھی ہوتا ہے, اور ہم ایک 100 روپے کے ریپر میں اس کو پیک کر دیتے ہیں.
اور بڑا یہ خوبصورت پیکٹ ہے. آپ کے نزدیک یہ انگوٹھی زیادہ قیمتی ہے یا ریپر زیادہ قیمتی ہے؟ انگوٹھی قیمتی ہے مگر ریپر تو بڑا خوبصورت ہے. کیا کبھی ہم نے کیا ہے کہ جو خوبصورت چیز نظر آتی ہے اس کو ہم نے سیو کر لیا ہے اور جو گفٹ والی چیز ہو وہ ہم نے واپس کر دی ہو؟ نہیں، یقیناً، کیونکہ جو بہترین ہے وہ انگوٹھی ہے. اسی طرح یہ گھر جو ہے وہ زیادہ اہمیت کا حامل نہیں ہے. اسی طرح انسان اہمیت کا حامل ہے. اسی طرح خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے انسان اہمیت کا حامل نہیں ہے، اس کے اندر خدا کی روح جو ہے وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ روح آسمان سے آئی تھی اور واپس آسمان پر چلی جائے گی. اور اس لیے اہم انسان نہیں ہے، اہم روح ہے. تو خدا کے لوگوں، ہمیں ریپر کے خیال کرنے کی ضرورت ہے یا بلڈنگ کے خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ یا بدن کے خیال کرنے کی ضرورت ہے؟ یقیناً جواب یہی ہوگا کہ ہمیں روح کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. انسان خاک سے لیا گیا ہے اور پھر خاک میں جو ہے وہ واپس لوٹ جائے گا، اور روح خدا سے روح آئی ہے اور واپس خدا کے پاس جو ہے وہ لوٹ جائے گی. اور جیسے ہی روح یہاں پر آئے گی، کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، کرنتھس کی کلیسیا کے نام پالوس رسول کا خط، کہ ہر ایک انسان نے جو اس زمین پر کام کیے ہیں، بھلے ہو چاہے برے ہو، ایک دن خدا کے سامنے وہ حاضر کیا جائے گا. ایک دن میں بھی خدا کے سامنے جو ہے وہ حاضر کیا جاؤں گا. عزیزو، خدا کے لوگوں، خدا ان کا کلام یہ بیان کرتا ہے ایوب کی کتاب میں 12واں باب اس کی 7ویں آیت، اور خاک خاک سے جا بیٹھی جس طرح آگے بیٹھی ہوئی تھی، اور روح خدا کے پاس جائے جسے اس نے دیا واپس جائے، باطل ہی باطل ہے. عزیزو، خدا کے لوگوں، مرنے کے بعد عدالت جو ہے وہ حتمی ہے، کیونکہ خدا ان کا کلام جو ہے بہترین طریقے کے ساتھ بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے. اس آیت کو ذرا مل کر ہم سارے بلند آواز سے پڑھیں گے. عدالت کا ہونا جو ہے وہ بالکل ضروری ہے. اس سلائیڈ کی بھی پادری صاحب نے بڑی بہترین طریقے کے ساتھ وضاحت کرتی تھی. اب عزیزو، خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے نجات کا دعویٰ ساری دنیا کرتی ہے. آپ اسلام میں چلے جائیں، وہ کہیں گے نماز ذریعہ نجات ہے. آپ ہندوازم میں چلے جائیں تو وہ بھی کہیں گے کہ دریائے گنگا میں شنان کر لو تو نجات مل جائے گی. مگر مسیحت جو ہے وہ صرف نجات پر مبنی نہیں ہے. یسوع مسیح نے کہا میں وہ راہ ہوں جو باپ تک جاتا ہے، یہ بات کسی نے نہیں کہی. یسوع مسیح واحد وہ راہ ہے جو باپ تک جاتا ہے. خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ جو 2 دروازے یہاں پر پیش کیے گئے ہیں، جو کشیدہ دروازہ ہے جس میں بہت سارے جانے والے ہیں اور وہ ہلاکت کو جاتا ہے، اور وہ جو راستہ سکڑا ہے اور جس کے متعلق خداوند یسوع مسیح بیان کرتا ہے کہ وہ راہ میں ہوں جو باپ تک جاتا ہے، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آئیے ہم اپنے سروں کو خداوند کی خدمت میں جھکائیں گے اور چھوٹی سی دعا کریں گے. ہم